السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ ہر پیر کی طرح اس پیر بھی عشاء کی نماز کے بعد مسجد غریب نواز منڈرگی کے علاقے میں ہم جمع ہیں۔ الحمدللہ دین کے حوالے سے قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ ہم دین کے بارے میں کچھ سیکھیں، سکھائیں، بیٹھیں، سنیں۔ مسجد میں بیٹھنا اور دین کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کیونکہ رمضان عن قریب آنے والا ہے، 16واں شعبان لگ چکا ہے، مغرب کے بعد 16واں شعبان لگ چکا ہے، تو عن قریب جو ہے یہ 14 دن یا 13 دن سمجھیں آپ، اگر 29 کا چاند لگ گیا تو 13 سے 14 دن رمضان باقی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ ویسے تو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز ہونے والے ہیں انشاءاللہ، تو بالترتیب آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمارے جو الگ الگ اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار وغیرہ، وہاں پر بھی کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دو جنے الگ الگ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو آقا علیہ السلام کا ایک طویل خطبہ ہے، ایک حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، صحابہ اکرام کو ایڈریس کیا اور صحابہ اکرام کی سامنے رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے، تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، جس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر کر دی جائے گی، جس میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے گا، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں رزق میں برکت کر دی جائے گی، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لاکھوں گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، جس میں مرنے والے کے لیے اگر کوئی بندہ مر گیا تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں شیطان اور جنات کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا، جس میں فجر کی نماز میں اٹھنا آسان ہو جاتا، جس میں رات میں جاگ کر تراویح نماز پڑھنا آسان بن جاتا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے دلوں میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، لوگوں کو ہیلپ کرنا، روزداروں کو کھانا کھلانا، یہ جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں لوگ توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھر، ہمارے مساجد مزین ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نمازوں کا شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے جو ہے اعتکاف کر کے اکثر حصہ مسجد میں گزارتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی بے شمار نیکیاں اس مہینے کے حوالے سے بتائی گئی۔ اب ہمارے گھر میں اگر ایک بچے کی پیدائش اگر ہونے والی ہے، اگر ہمیں معلوم ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ بھائی ڈیلیوری ہونے والی ہے
تو بچے کے لیے کھلونے کا بھی انتظام کیا جاتا، ہاسپٹل کون سے ہاسپٹل میں ڈیلیوری ہونا اس کا بھی پلاننگ ہوتی، اور اس کے بعد بچہ ہے یا بچی ہے دونوں اعتبار سے بھی پلاننگ ہوتی ہے، عقیقہ کرنا ہے، نام کیا رکھنا ہے، بچے کا چلا کرنا ہے، چھٹی کرنا ہے، اتنے زیادہ پلاننگس تمہارے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سا بچہ اگر آپ کے گھر میں آنا ہے تو ایک ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے، اتنا متبرک مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ امت کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے یہ ہمارا مہینہ، کہا گیا کہ یہ ہمارا مہینہ۔ اور شعبان کے بارے میں فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے یہ میرا مہینہ ہے۔ اب آپ سوچو، جب آقا علیہ السلام خود فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ جو اب آپ پریزنٹ ہم گزار رہے ہیں دن، اس مہینے کی کتنی برکت ہوگی۔ اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے یہ میرا مہینہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچو، جب آقا علیہ السلام فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی، یہ شعبان کی فضیلت پہلے جان لیں، اس کی کیا اتنی عظمت ہوگی۔ اب میں بولتا ہوں یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ٹاول ہے، یہ میری بیگ ہے، مطلب اس میں یہی چیزیں رہیں گی جو میں پسند کرتا ہوں گا، میری پسند کی چیزیں اس میں ہوں گی۔ تو جس چیز کو ایک عام عالم، ایک عام اچھے آدمی کی طرف، ایک عام علم والے کی طرف یا پیر صاحب کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کی کتنی تعظیم ہم کرتے ہیں۔ اگر پیر صاحب کا اگر ٹاول، کرچپ یا کوئی کپڑا وغیرہ مل گیا تو برکت کے لیے ہمیں چوم کر سر پر رکھ کر گھر میں رکھ لیتے، کیوں؟ پیر صاحب کا یہ میرا لباس، یہ میرا کپڑا۔ تو ایک کون سی تو معمولی چیز جب پیر صاحب سے منسوب ہو جائے تو اس کی عظمت اتنی ہو جائے۔ جب آقا علیہ السلام فرمائے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے تو اس کی عظمت آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ شعبان میں آقا علیہ السلام سب سے زیادہ روزہ رکھے کرتے تھے۔ ایکچولی یہ جو شعبان ہے، اٹ از اے پریپریشن فار رمضان، یہ رمضان کی تیاری کے لیے۔ یہ مہینے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہے اپنی جو بھی ذمہ داریاں ہوتے تھے اس سے بری و ذمہ ہو کر فری ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی رمضان آ جاتا، پورا کا پورا رمضان مسجد میں ہمیں 10 دن کا اعتکاف کرتے، صحابہ اکرام 1 مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کتنے دن کا؟ پورا مہینہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک 10 دن کا اعتکاف بھی کون رہتے، کون کے اکلے ہو، بوڑھے آدمی کیا بھی کام دھندا نہیں رہتا اسے، انہیں کیا کرنا لے وہی تو مسجد میں بیٹھ جاتا۔ وہ شوق عبادت سیکھنا، وہ مسائل سیکھ کر بیٹھنا، اللہ جانے کہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہو۔ تو صحابہ اکرام پورا مہینہ رمضان کا مسجد میں گزارتے تھے، پورا مہینہ۔ رمضان آنے سے پہلے جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھی، راشن وغیرہ گھر کو دینا، اگر کسی کا قرضہ ہے تو اسے ادا کر دینا، یا پھر کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے تو اس سے لے لینا، زکوٰۃ وغیرہ ہے تو ادا کر دیتے تھے، اگر کسی کو آزاد کرنا ہے تو آزاد کر دیتے، کوئی بھی ڈیسیشنس اگر پینڈنگ ہوتے تو اسے بھی فائنل کر دیتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے صحابہ اکرام شعبان میں ہی فائنل ہو جاتے تھے، ایک تو رمضان میں فری ہو جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں میں پورے سو جاتے شعبان میں، ہماری تیاریاں شروع ہوتی سوچ رمضان میں، کپڑے لینا بھی رمضان میں یاد آتے، راشن لینا بھی رمضان میں یاد آتا، ٹوپی بھی رمضان میں لیتا، بیلٹ بھی رمضان میں لیتا، بنین بھی رمضان میں، چپلاں بھی رمضان میں، گھر میں کیا تو خراب ہو گیا تو رمضان میں کرانا، چننا بھی گھر میں رمضان میں مارنا، پینٹ بھی رمضان میں مارنا، ہر چیز رمضان میں۔ اب وہ رسم آ گئے، اب یہ روزہ کھولنے کا رسم، وہ یہ رسم سب بھی رمضان میں۔ رمضان عبادت کے لیے آئے، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے رمضان نہیں آ رہا، یہ پہلے ختم کر لینا۔ یو شوڈ فنش آل دیز تھنگس بیفور ارائیول آف رمضان۔ رمضان آنے سے پہلے یہ تمام چیزیں کر کے رمضان میں تراویح، قرآن کی تلاوت، روزے، مکمل طور پہ عبادات، 10 دن کا اعتکاف، یہ چیزوں کے لیے رمضان آ رہا۔ لیکن یہ چیزیں وہ رمضان برسوں گزر گئے، یہ چیزیں رمضان میں ہوئی نہیں۔ تو یہ رمضان کے حوالے سے تیاریاں ہونا ضروری ہے، باقاعدہ پریپریشن ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے علم ہو۔ اب رمضان کی اہمیت کتنی ہے یہ مجھے سمجھ میں آئے تو چنا میں پلاننگ کر سکوں گا۔ اس کی مثال علماء نے بیان فرمائی، ایک ٹرک ہے آپ کے گھر کے سامنے، کیا ٹرک، لوری سمجھو، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، ہیرے موتی جواہرات سب ہے۔ 1 گھنٹہ تمہارے گھر کے سامنے آ کر کھڑی ہو ٹرک، تم نے گھنٹہ آپشن دیا گیا، دیکھو بھائی گھنٹہ سامنے تمہارے گھر کے ایک لوری ہے، جتنا ہونا ہوتا لوٹ لو، جتنا ہونا بیگ میں بھر لو، گھر 1 گھنٹے کے بعد چلے جاتی وہ لوری۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، یہ گھنٹہ ہے نا بھائی، 1 آدھا گھنٹہ سو جیں گے، تو جا کے سو جاتا میں اندر۔ اب مجھے کیا بولتے تو بیوقوف بولتے ہیں، عقل والا کیا بولتے ہیں، بیوقوف بولتے، ایک عام آدمی کو بھی بیوقوف بولتے ہیں۔
تو بھی اگر حالانکہ میں آدھا گھنٹہ یوز کر لے رہا ہوں, آدھا گھنٹہ سو کا کو پھر یوز کر لے رہا ہوں, تو بھی تمہیں کیا بول رہے بیوقوف بول. اب ہم نے یہ آپشن دیے تو میرے خیال میں 10 منٹ میں پوری لاری خالی کر ڈالتے. یہ پیسوں کے حوالے سے, نیکیوں کے حوالے سے کتنا شوق ہے, کمپیئر کر لیں آپ. رمضان میں جو نیکیاں فرمایا گیا کہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. نارملی اگر تمہیں یہاں رمضان میں آپ کام کر رہے سمجھو, الیکٹریشین کام کر رہے کون سا بھی, وہ 70 ملٹیپلائی کر کو دیے تو بولے تو نارمل دنوں میں 100 روپے مل رہے, انٹو 70 کرو کتنے ہوتے ہیں, 100 انٹو 70 700 روپے کیا, یا 7000. یعنی نارمل دنوں میں اگر کام کرے تو 100 روپے ملتے ہیں, رمضان میں کام کرے تو 7000 ملتے ہیں. پیسے کے بارے میں بولوں, 7 روپے ایک نیکی 70, یعنی 1 روپیہ اگر نارمل دنوں میں مل رہا تو رمضان میں 70 روپے ملتے گا. 1000 روپے انٹو 70 کریں تو کتنے ہوتے ہو, 7 لاکھ کا. 1000 انٹو 7 کریں گے تو 7000 ہوتا, 70,000 ہوتے. 1000 نارمل دنوں میں اگر کر رہے تو 1000 روپے, رمضان میں کام کرے تو 70,000 ملتے گا بولے تو اب ہمیں کیا کرتے, پورا کام دھندا جو بھی ہے گھر کے کام, شادیاں, ہاسپٹل, سوپ چھوڑ کو کمانے بیٹھتے نہیں. تو نیکیوں کے حوالے سے وہ شوق پیدا کرے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا, ایک مہینے کا جو ایک سیشن جو ہے, ٹریننگ سیشن ہے ہمارے لیے. 29 ڈیز اور 30 ڈیز جو آتے نا, ایک کمپلیٹ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے مہینہ آ رہا. اور یہ ایسا نیکیوں کا خزانہ لے کر آ رہا, اگر وہ لوٹ لیا بندہ تو بہت بڑا خوش نصیب ہو جائے گا. اگر یہ نہ لوٹے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس شخص سے بدبخت, یہ حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. اس پر جبریل امین نے, یعنی فرشتوں کے سردار نے امین کہا. آقا علیہ السلام, یہ جو ممبر ہے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کے آقا علیہ السلام چڑھے اور ایک ایک سیڑھی پر ایک ایک دعا کرتے رہے. ایک دعا یہ کی کہ اللہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. ایک دعا فرمائی جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ بھی ہلاک ہو جائے, اور جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو یہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کے بعد اگر میں کچھ بھی نیکیاں حاصل نہیں کیا تو وہی وہ ٹرک کے اگزامپل کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ بیوقوف ہے, تو وہی بات تو پھر کر میرے پاس آتی. اگر میں نیکیوں کے حوالے سے بھی اگر یہی میری غفلت رہی, خالی سونا, دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنا, سب سے بڑی چیز یہ ہے معلوم ہونا کہ میرے گھر کے سامنے ٹرک ہے, وہ ٹرک میں سونا چاندی ہے کہ تو معلوم ہوا تو نہیں نہ آتا سو. پہلی بات تو ہم نہ معلوم ہی نہیں, ہمیں آتے وہی 2-3 چیزیں بس. رمضان میں روزانہ کھانا کھلانے کی فضیلت, روزے دار کے لیے یہ عبادت ہے, روزے دار کے لیے یہ فضیلت ہے. یہ جو 2-3 چیزیں ہیں اسی پر ہم نے اکتفا کر لیا, باقاعدہ رمضان کی حقیقت کو ہمیں نہیں جانا. تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے بہت سارے پوائنٹس ہیں, وہ الگ الگ اجتماع میں بولوں گا. نمبر یہ کہ ہم معلوم کریں, علم سیکھیں, اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کریں, اس کے بارے میں ہم بنیادی چیزیں معلوم کریں. اب ہمارے یہاں 25-30 سال سے ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں, 25-30 سال سے. اگر ہمارے نوجوانوں کو یا جو 40-50 سال کے ہمارے بوڑھے حضرات ہیں, کوئی برا بھی نہ مانے, اگر ان کو پوچھے روزے کا ڈیفینیشن کیا بولو حضرت کد بولے, تو میرے خیال میں اس میں آپ کو 95% ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو روزے کا مطلب تک بھی نہیں معلوم رہتا. نپے تولے الفاظ, روزے کا ڈیفینیشن تو پوچھ لیں. جب ہمیں دعوت دیتے بھائی اجتماع میں آؤ, استقبال ماہ رمضان کے بارے میں پروگرام ہو رہا یا اجتماع ہوتا, آؤ کد بول کر, نہیں بچے آتے نا ہمارے, نہیں حضرت ٹائم ملتا نہیں, ہم نہ آئے تک 10 بج جاتے. مطلب ایسا بولتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ سیکھ لیا, ہم نے ضرورت نہیں ہے کیا بھی بولے جیسا. بھائی چلو, جیسے جو آپ کے ذہن میں ایک فالس پرائڈ ہے, جو ایک زوم فاسد میں آپ کے ہاں جو ایک غرور تکبر ہے دل میں, مجھے آتا کیا سیکھنا آپ کو, تو کم سے کم اس بنیاد پر روزے کا ڈیفینیشن تو بتاؤ. روزہ کب ٹوٹتا, کون سی حالت میں ٹوٹنے کے بعد کفارہ بھی ہوتا, بندہ گنہگار بھی ہوتا, اور کب پانی بھی پی لیا, کھانا بھی کھا لیا بندہ لیکن روزہ نہیں جاتا, وہ صورت کب ہے. روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا, پیشاب کی جگہ سے ناپاکی نکل گئی تو روزہ ٹوٹیا کیا. اعتکاف کرتے رمضان میں, اعتکاف کی حالت میں سو گیا تھا, غسل ٹوٹ گیا تو کیا اعتکاف ٹوٹا کیا, وضو بھی ٹوٹ گیا کیا. الٹی آ گئی تو بہت سارے لوگ سمجھتے کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا. چکر آ گئی تو خون ڈونیٹ کرے تو. تراویح کی نماز اگر مس ہو گئی تو کب تک پڑھ سکتے, اور تراویح کی نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا کیا. تراویح کی نماز 20 رکعت میں خالی 10 رکعت پڑھے تو بھی چلتا کیا. کھڑوں کو پڑھنے نہیں ہو رہا, بیٹھ کو پڑھ سکتا ہوں کیا میں.
اعتکاف ایک دن کا بھی کر سکتے کیا؟ تاک رات شب قدر خالی 27 راتی تاک رات یا شب قدر یا پوری 5 راتوں میں ڈھونڈنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ قرآن جو ہمیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پورا ہوا، رمضان میں 2 قرآن 3 قرآن گھر میں پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے کہ نہیں؟ تجوید سے نماز پڑھ رہے، رمضان میں سب کے سب نماز پڑھتے رہتے، گلی میں ہے سو نہیں سو سب جنے آ کو نماز پڑھتے، لیکن وہ نماز میں ہمیں جو پڑھ رہے ہیں، ہمارا غسل صحیح ہوا کیا؟ وضو صحیح ہوا کیا؟ رکوع صحیح کر رہے کیا؟ سجدہ صحیح کر رہے کیا؟ اس میں جو ہمیں غلطیاں کر رہے کیا وہ ایسی غلطی ہے جس سے نماز ہی چھوٹ جاتی؟ اس کے بارے میں کبھی معلومات حاصل کی؟ معلوم ہی نہیں۔ تو سب سے نمبر 1 چیز یہ کہ رمضان آنے سے پہلے مسائل سیکھیں، علم سیکھیں۔ اگر ہمارے کوئی قافلے 1-2 کے نکل رہے ہیں تو اس میں قافلے میں آئیں، ورنہ یاد رکھو اگر معلوم ہی نہیں آپ کو تو آپ معلوم اس سے فائدہ ہی حاصل نہیں کریں گے، ورنہ رمضان آئے گا، رمضان میں ثواب نہیں الٹا گناہ لے کر رمضان آپ سے رخصت ہو جائے گا اور آپ محروم رہیں گے۔ اسی لیے علم سیکھیں، کیونکہ اگر غسل کے مسائل بندے کو معلوم نہیں، انہیں سمجھ رہا کہ میں پاک ہوں، مسجد میں 5 ٹائم آ رہا جا رہا، لیکن اگر غسل کے مسائل اس نے نہیں سیکھے تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آئے گا، ثواب نے الٹا گناہ لے کر جائے گا، کیونکہ مسجد میں ہر بندہ آتا، ہمارا اکثر حصہ رمضان کا جو ہے مسجد میں گزرتا۔ اب مسجد کے آداب بھی سیکھنا، اعتکاف کی نیت نہیں کرے، جیسا مسجد میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، مسجد میں سو نہیں سکتے، آرام نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ مسائل تو حاصل کرو، کہ تو مقصد کیا ہے؟ کہ ایک فارمیلٹی ہے کہ ثواب حاصل کرنا ہے، نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک فارمیلٹی ہے تو فارمیلٹی وہ برسوں سے ہو رہی ہے، ایک رسم، بس سب جنے روزہ رکھ رہے میں بھی رکھنا، ہمارے دکان میں ہمارے بچے سب جنے بھی سحری کو وہاں ملتے، سب جنے توشے لے کو جاتے، سحری میں جا کو اچھا افطار میں روزہ کھولنے جاتے، سب جنے اچھا انٹرٹینمنٹ ہوتا۔ یہی اگر ایک فارمیلٹی ہے تو وہ فارمیلٹی ایک رسم ہو جاتی، لیکن ثواب نہیں ملتا۔ اور رمضان کی جو برکتیں ہیں اور جو قرآن میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، اس لیے رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم نیک بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ یہی وجہ ہے کیوں ہمیں رمضان کے روزوں کا اثر نہیں ہو رہا، کہ ہمیں رمضان صحیح سے سیکھ کو رمضان کا فائدہ حاصل نہیں کرے۔ اگر وہی صحیح سیکھ کو سمجھ کو اگر روزے رکھتے تو ہر رمضان ہماری زندگی میں ایسا ہوتا کہ ہماری زندگی میں ہر رمضان آنے کے بعد ہمارے اندر اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتا، اور زیادہ ہمارے اندر پروگریس ہوتا، اور زیادہ ہمیں اپڈیٹ ہوتے، اور زیادہ نیکیوں کے حوالے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا۔ پہلے 5 نیکیاں کرتا تھا، اب 6 نیکیاں، نیکسٹ ایئر 7 نیکیاں، پہلے 4 گناہ کرتا تھا، یہ سال 1 گناہ چھوٹ گیا، 3 گناہ، اور نیکسٹ ایئر 2 گناہ، ایسا 0% میں گناہ آنا، اور یہ جو ہے انکریزنگ میں رہنا نیکیاں۔ لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ یہ کب ہوتا؟ جب ہمیں صحیح سیکھ کو کرتے۔ آپ کے گھر میں ایک واشنگ مشین ہے، نہیں فسٹل ہے، تم نے معلوم ہی نہیں کیسا یوز کرنا، کہاں بٹن ڈالنا، کتنا پانی ڈالنا، اس میں کون سا کپڑا ڈالنا، اس میں کپڑے دھونے کے لیے کون سے باکس میں ڈالنا، اور کپڑے کا پانی نچوڑنے کے لیے کس میں ڈالنا۔ جب معلوم ہی نہیں تو سب سے بڑی چیز تم نہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرا واشنگ مشین بھی خراب ہو سکتی، اس میں کیا ڈالنا، کیسا کرنا، یہ تو معلوم ہونا آپ کو۔ لیکن جب آپ سیکھ لیتے تو واشنگ مشین سے آپ کو فائدہ ہوتا، اور واشنگ مشین بھی صحیح رہتی۔ جب ایک دنیا کی معمولی سی ڈیوائس اور مشین آپ بغیر سیکھے نہیں کر سکتے اور اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تو علم کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، تراویح کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، کب سیکھتے؟ کہ ہر سال ایک فارمیلٹی کر کے ایسی زندگی گزار دیتے۔ تو اس کے حوالے سے آپ پلاننگ کریں، کوشش کریں۔ اب کہاں سیکھنا حضرت؟ موقع بھی دیتے، ہمیں صرف بیماری نہیں بتاتے، دوا بھی دیتے، ہمیں صرف پرابلم نہیں بتاتے، سلوشن بھی دیتے۔ اب یہ پرابلم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ سب سے نمبر 1 یہ چیز کہ آپ ہمارے جو پیر کے اجتماعات ہیں اس سے آپ جڑے رہیں، اور رمضان میں بھی اگر انشاءاللہ موقع ملا، زندگی باقی رہی، تو منڈرگی میں آپ کی اس مسجد میں، مسجد غریب نواز میں انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، 15 منٹ 20 منٹ انشاءاللہ درس رہے گا، اس میں آپ پابندی سے آئیں۔ اور ابھی رمضان آنے سے پہلے ہمارے کچھ پروگرامز ہوں گے، ہماری مسجد احمد رضا میں بھی آپ آ جائیں، اور سیٹرڈے بھی پروگرام ہوتا، سنڈے بھی ہوتا ہے، 1 آدھا گھنٹہ کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسکول کالج سیکھنے کے لیے پوری زندگی گھٹائے، 15 سال 25 سال تک آپ پورا دن، ہمارے بچے تو صبح 6 بجے جاگو 7 بجے تک پڑھ رہے اسکول، اس میں پانی نہانے کا طریقہ بتا رہے تم نا، اس میں اگر ماں باپ مر گئے گا تو جنازے کا نماز کا طریقہ بتا رہے، اس پہ سیکھنے منع نہیں کر رہے، ہمیں خود بھی اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں بھی پڑھ رہے، پڑھا رہے بھی، لیکن دین کے لیے کتنا وقت دے رہے؟
جو نیکیاں جو رمضان کا شوق ہے، اب بول رہے بھائی رمضان میں لاک ڈاؤن پڑ گیا تو کیسا، رمضان میں پھر سے مسجدیں بند ہو گئی تو کیسا، چلو بھائی رمضان میں لاک ڈاؤن ہوتا یا نہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن رمضان کا علم سیکھو، صحیح روزے ادا کرنا یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا کوشش کر رہے، اس کے لیے تمہارے پاس پلاننگ کیا ہے؟ اگر مسجد بند بھی ہوگی تو گھر میں تو روزے رکھنا گھر میں تو نماز پڑھنا اس کے لیے کتنا علم سیکھے، اس کے لیے کتنے مسائل سیکھے، اس کے لیے تمہارے مائنڈ میں کتنی باتیں ہیں کہ نماز کب ٹوٹ جاتی، نماز کے بارے میں، غسل کے بارے میں، پانی نہانے کے بارے میں، قرآن پڑھنے کے بارے میں۔ قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ، سورہ فاتحہ ہم نے صحیح پڑھنے نہیں آتا، کسی حافظ قاری کے پاس بیٹھ کر کم سے کم رمضان کا جو پورا مہینہ ہے وہ ڈیلی عصر میں یا فجر کی نماز میں آتے، کم سے کم ایک مہینہ جو رمضان کا ہے یہ بھی کسی اچھے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا قرآن یا کم سے کم جو صورتیں ہیں وہ تو صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہوتی، مطلب ایسے ہمیں بے حس ہو گئے کہ کچھ بھی ہمارے اندر احساس ہی نہیں، چپکے بھائی آ رہا جا رہا، چپکے جا رہا، رمضان آیا، بڑی رات آئی، یہ آیا، بقرعید آئی، کئی کو آ رہی ہے عید، کیا واسطے آ رہی ہے ہمارے پاس سے، کئی کو ہمارے اندر پورے چینجز آ جاتے، پورا ایک روحانیت اور ایک پوری دنیا کے اندر تبدیلی نظر آتی۔ ایک رمضان میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے، لوگ فجر میں اٹھ رہے ہوتے، تہجد پڑھ رہے ہوتے، بھئی یہ رمضان کا مہینہ کیا واسطے آیا، لیکن میں اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ پوری دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، لیکن میرے اندر کیا چینجز اس کے اندر آئے؟ سب سے بڑی چیز علم سیکھیں۔ بغیر علم کے اگر کوئی یہ سوچے اپنے ذہن میں کہ میں رمضان کی نیکیاں حاصل کروں گا، میرے روزے صحیح ہوں گے، یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اسی بندے کی طرح جو آپ نے خود بتایا کہ وہ بھی اسی مثال سے آپ سمجھے، معلوم تم نہ کہ سامنے لہاری ہے، کریکٹ، اب وہ لہاری میں کیسا مال اتارنا یہ بھی معلوم ہونا، ہر ایک نہیں اتار سکتے، کہاں چڑھنا، کہاں پیر رکھنا، وہ ڈور کیسا کھولنا، ادھر سے چڑھنا کا تو کیسا، پیچھے سے چڑھنا کا تو کیسا، اب اس میں کون سی چیز ضروری ہے، اس میں سننا بھی رہتا، چاندی بھی رہتا، موتیاں بھی رہتے، پہچاننا بھی نہ تم نہ یہ سننا نقلی کیا چاندی کون سا کا تو معلوم بھی ہونا نا، اب اس میں کون سی بیگ میں لینا ہے، 100 گھنٹہ ضروری کون سا کہ پیسے لیے تو ضروری رہتے، ہیرے لینا، موتی لینا، سونا لینا، چاندی لینا، 1 گھنٹے میں کیا تو لے سکتے، پوری لاری تو انلوڈ نہیں کر سکتے تمہیں، لیکن ضروری کیا ہے وہ تو معلوم ہونا تم نہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے نیکیوں کے حوالے سے بھی جو علم آپ کے لیے درکار ہے، علم سیکھیں۔ یاد رکھو علم ایک اتنی بڑی عبادت ہے، معلومات حاصل کرنا، علم سیکھنا، اس سے بڑی کوئی نیکی، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے نہیں۔ اور دوسری عبادات جو ہے، دوسری عبادت کی تکمیل اسی علم کی بنا پر ہوگی، دوسری عبادت مکمل اسی وقت ہوگی جب آپ کا علم کامل ہوگا۔ اب تم نے معلوم روزہ رکھے تو روزدار کے لیے جنت کا رزق دیا جائے گا، روزے دار کے لیے پانی کی مچھلیاں، وضو کا پانی، ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، روزے دار کا سحری کھانا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا افطار کرنا بھی عبادت ہے، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب و پسند ہے، روزے دار کو ایک کھجور کھلانے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو روزہ رکھنے پر ثواب ملے گا۔ یہ تمام نیکیاں ہمیں معلوم ہے، لیکن اسی وقت ہوگا جب روزے کے مسائل صحیح ہم سیکھیں گے۔ اگر کوئی یہ تصور رکھے گا کہ فجر کی اذان ہونے تک میں سحری کرتا رہوں گا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ بہت ساری جگہ پر ہے، فجر کی اذان ہوتی رہتی ابھی چائے پیتے رہتا ہے، ابھی کلے نہیں، اب نو ابھی کلیں سگریٹ پینے کی عادت رہتی ہے، کلیں کو گٹکا کھانے کی عادت رہتی ہے، کھانا گینا کھا کو اذان ہوتی رہتی ہے، ابھی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں یہ بھی فائنل کر لیتے، اتنے اذان ہوئے تک ہے، ابھی کل نے اذان ہو کو 5 منٹ تک ہے، نہیں وہ مسجد کی اذان ہوئی نہیں، اس کا سحری چھوئی نہیں، روزہ چھوا نہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں، اب روزہ ہوا نہیں، کیا فائدہ ہے؟ سمجھ رہے روزہ دن بھر بھوکے پیاس کے، حدیث میں فرمایا گیا بہت سارے ایسے روزے دار ہوں گے جنہیں دن بھر بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سارے ایسے عبادت کرنے والے ہیں انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ کہیں تو ہمیں سیکھے نہیں، قرآن پڑھ رہے پوری رات تو جھوم جھوم کر، دادی بھی قرآن پڑھ رہی، نانی بھی قرآن پڑھ رہی، اور سب کے سامنے پوچھ رہے کتنے قرآن پڑھے تمہیں، کتنے بار دور ہوا، کتنے پارے ہوئے تمہارے، سب کو پوچھ رہے، لیکن تجوید سے پڑھ رہے کیا؟ تجوید کے بارے میں کیونکہ ضروری ہے یہ بات، میں پچھلی مرتبہ بھی جو ہمارا شب معراج کا پروگرام ہوا تھا اس میں نماز کے طریقے کے ضمن میں
یہ بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ تجوید سے، صحیح پروننسیشن سے، صحیح ادائیگی سے قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ اس پر میں نے کئی مرتبہ کلام کیا الگ الگ اجتماع میں۔ عربی جو ہے ایک بہت سینسٹیو لینگویج ہے، بہت نازک زبان ہے۔ اسے جہاں ہماری جو زبان ہے، جہاں ہمارے دانت اور ہماری جو زبان ہے اور ہونٹ وغیرہ ہے، تو جہاں سے جو حرف نکلنا وہیں سے نکلنا، اس سے ہٹ کر اگر نکلا تو معنی بدل جاتا، فاسد ہو جاتا، ثواب میں الٹا گناہ ملتا۔ وہ انگلش کا میں نے اگزامپل آپ کو دیا تھا، یہ یوٹیوب پر بھی ہے، پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں آپ، اسی کو میں آپ، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہوتے بار بار دیکھنے والے۔ ایک چیز ہمیں جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو پیسے دیتے، یا تو چیک دیتے، یا تو فون پے کرتے۔ پیسے دیتے تو تب ہمیں کیا بولتے ہیں؟ کیش کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیش دیتے، نہیں تو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ فون پے ابھی، نہیں تو چیک، نہیں تو یہ پے ٹی ایم، چیک وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیش کا تو ہے نا، اسے کیش کا مطلب کیا؟ کیش دے دوں گا تو بولے تو پیسے دے دوں گا۔ اب کیش پیسے، کیش کا تو بولے تو کیش، کیش فرق دکھ رہا نہیں؟ سیم ہے۔ کیش کا تو پیسے۔ اب ایک ورڈ میں بولتا ہوں، سنو۔ کیش کا تو کون تو سننے سے والا، کون تو اگر پڑھا لکھا ہے تو ہنستا ہوں نہیں، اسے کیش کا تو بولنے والا نہیں، کیش کرا۔ اب یہ ہر لینگویج میں رہتا ہے، سمجھے؟ کنڈا میں بھی میں ایگزامپلس آپ کو دے سکتا ہوں بہت سارے، لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اس میں۔ یہ ضروری ہے۔ قرآن میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، عربی میں بھی ہاں میں فرق ہو جاتا، جس کی وجہ سے آپ کی نماز ہی ٹوٹ جاتی۔ اور یہ جو لوگوں جو شوق رہتا نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھا، 2 قرآن پڑھا، میں ہر رمضان میں 2 قرآن پڑھتا ہوں حضرت۔ ہر رمضان میں ہمارے گھر میں سب چیزیں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ بھائی صحیح تجوید سیکھے کیا؟ تجوید اگر صحیح نہیں سیکھے، جیسے الحمد اور الحمد میں فرق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اس میں، ہاں نہ الحمدللہ کہتے بولے تو اس کا معنی بدل جاتا۔ قل هو اللہ احد، ہاں میں احد میں ہاں ہے، وہاں اس کا مطلب کہو اللہ ایک ہے۔ اگر احد کا تو پڑھے تو اللہ بہرا ہے، ہی کانٹ لزن، جو سن نہیں سکتا اسے بہرا بولتے۔ اب اللہ کی توہین ہو گئی ہو، اگر جان بوجھ کر پڑھا تو کافر ہو جاتا، نہیں معلوم نہیں جیسا پڑھا تو نماز تو ٹوٹ جاتی۔ یہ احد ایک مثال میں نے آپ کو بتایا، ایسے 20 مثال ہیں۔ چلو بھائی کم سے کم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم نماز میں جو 2-3 سورے پڑھتے وہ کسی اچھے حافظ قاری صاحب کے پاس تو پڑھ کو ہمیں درست کرا لیں۔ دیکھو زندگی گزرنے والی ہے، زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھ لی، ہر چیز سیکھ لی۔ آج ہمیں کتنے ریموٹ علاقے میں، کتنے ولیج میں، کتنے سٹی سے دور رہو کو بھی واٹس ایپ چلانا آتا، انسٹاگرام چلانا آتا، اپنا موبائل استعمال کرنا آتا، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اس میں جو بولتے ہیں آپ ایپ، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے آتا، وائس ایڈیٹنگ کرنے آتا، سیلفیز لینے آتا، ہر چیز ہم نے آتی۔ لیکن بھائی جو دین 1500 سال پرانا ہے، اس دین کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی؟ یاد رکھو زندگی ختم ہونے والی ہے، عنقریب مرنے والے ہیں، اور یہی وہ علم ہوگا جس علم کی برکت سے ہمیں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا، قبر میں راحت بھی ملے گی، میدان محشر میں عزت بھی ملے گی، جنت میں داخلہ بھی ملے گا، اور مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ اس علم دین کو سیکھ کر اگر ہم کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک نور پیدا ہوگا بندے کے اندر، ایک وقار پیدا ہوگا بندے کے اندر، خود بخود ایک سکون پیدا ہوگا۔ جب علم سیکھتا ہے کانفیڈنس آتا، یہ ہر چیز میں، سمجھے؟ اب دیکھو میں زندگی میں کبھی فین ریپیری کرا نہیں، خالی دیکھا ہوں بہت سارے لوگوں کو فین ریپیری کرنے، لیکن دیکھ کو اگر میں بھی اگر ریپیری کرنا ہوں تو ایک ڈر رہتا، کام ہے کیا تو خراب ہوتا کہ کی کا بول کو۔ لیکن وہ میں آلریڈی سیکھ کو ایک ایکسپرٹ الیکٹریشین کے انڈر 10 فین ریپیری کر ڈالا میں، تب اگر میں کرا تو ایک کانفیڈنس آتا، نہیں ابھی پرفیکٹ میں کرتا اس کا تو بول، سمجھے؟ تو ویسا نماز بھی بندہ جب سیکھ کو پڑھتا نا، کتنا سکون ملتا اسے۔ روزے بھی جب انہیں سیکھ کو رکھتا نا، آپ سیکھیں۔ اب یہ رمضان الحمدللہ ہماری جو سنی دعوت اسلامی کی تحریک ہے، اس کے جو پروگرامز ہیں اس سے آپ جڑے رہیں، آن لائن بھی، آف لائن بھی، مسجد پہ بھی اور فیس بک یوٹیوب میں بھی آپ جڑے رہیں۔ جب یہ سیکھ کر آپ عمل کریں گے، آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ کتنا سکون ملتا۔ تو نمبر 1 چیز جو ہے استقبال ماہ رمضان کو ویلکم کرنے کا ہے کہ علم سیکھنا۔
نماز کے بارے میں، غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں، رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. کسے دے رہے زکوٰۃ؟ ان کی پوچھنے آیا، اسے ساڑیاں دیے، اسے چاول دیے. انہیں پوچھنے آیا، زکوٰۃ ادا ہو رہی نہیں، معلوم ہونا نہیں. فطرہ دیتے عید کے دن، وہ بھی معلوم ہونا کسے دے رہے فطرہ. جان کا فطرہ کا تو ہمارے یہاں بولتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے صدقہ فطرہ بولتے ہیں، صدقہ فطر کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. تو یہ سب چیزیں سیکھ کو کریں گے، اس میں ڈرنے کی کیا بھی بات نہیں. تمہیں سیکھ کو کرے تو تمہیں سکون بھی ملتا اور ثواب بھی ملتا. جان چھوڑو بھائی کہاں کا لگا ہے، وہ بال سے باریک رہتا اگر بولے تو چپ کے ٹائم بھی ویسٹ، محنت بھی ضائع، ثواب بھی نہیں ملتا. اور جو ہمارے اوپر چیزیں فرض ہے، کہ تو روزہ فرض ہے، اگر روزہ ادا نہیں ہوا تو بندہ گنہگار بھی ہوتا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر علم سیکھیں، آپ علم سیکھیں، مسائل سیکھیں. ابھی سے سوچو روزے کے کیا کیا مسئلے رہتے ہیں، ڈاؤٹس ابھی کلیئر کر لو. کبھی کبھار ہم نے اس ٹائم کو یاد آتا، اس ٹائم پہ فون کرتے، اب حضرت فون اٹھاتے نہیں، کہاں کی رہتے ہیں انہوں. تب تک سحری کو 5 منٹ کم رہتا، تب اٹھے رہتے، تب فون کرتے رہتے، حضرت 5 منٹ ہے، سحری نہیں کرے تو روزہ ہو سکتا کیا، مجھے پانی لانے کی ضرورت ہے، پہلے سحری کروں کیا پہلے پانی لا لوں. اب حضرت بھی سحری کرتے رہتے، انہوں نے تمہارا فون اٹھاتے کیا وہ ٹائم میں؟ پہلے معلوم کر لے سبھی مسئلے. نہیں ہم کبو پورے جان کو آنا، ہمارے بولتے نا چھاتی کا آنا، تب وہ سبھی. اب انہوں کبھی کبھار اب بازار میں بھی رہتے، تب ان کو پوچھتے، انہوں بھی روزے کی حالت میں رہتے. اب ان کو تب انہوں جواب نہیں دیے، حضرت کون تو حافظ صاحب بولے تو بولتے ہیں انہوں ہمیں علم سیکھنے کے واسطے نکلنے گئے تو انہوں ٹائم نہیں دیتے. کل بول کو پھر اعتراض ہمارے جیسے لوگوں پر، بھائی سیکھنے کا بھی ایک ماحول رہتا. اب پہلے ہی سے پلان کر لیں، 15 دن ہے رمضان کے حوالے سے، تو ایک نمبر ایک چیز جو ہے علم سیکھیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک گناہوں کی عادت چھوڑنا، شاپنگ وغیرہ کب کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. وہ انشاءاللہ جو جمعہ وغیرہ ہمارا اجتماع رہتا اس پر میں ڈیٹیل میں کلام کروں گا. تو علم سیکھیں، مسائل سیکھیں. مسجد کا ادب بھی اس میں آتا کہ تو مسجد میں آ رہے، مسجد میں بچے باتیں کر لے بیٹھے، انہیں اسے چھیڑ رہا، انہیں ادھر اسے بات کر رہا، ادھر ادھر دیکھ رہے، ناچ رہے، گالیاں دے رہے، لڑ لے رہے، زور زور سے چلا رہے، پانی ادھر پھینکے، کچرا ڈال رہے، بدبودار کر ڈالے مسجد میں. یہ سب مسجد کے آداب ہیں. مسجد کا اگر ادب و احترام نہیں کریں گے تو مسجد میں آ کر بھی گنہگار ہوتا بندہ. مسجد کوئی لاڈج نہیں، مسجد کوئی بس اسٹینڈ نہیں کہ آئے کاملوں بیٹھے کھائے پھینکے گئے، نہیں. مسجد اللہ کا گھر. حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین دنیا میں زمین میں کا حصہ جو ہے یہ مسجد ہے. زمین میں بہترین حصہ، اللہ کا پسندیدہ بہترین جگہ جو ہے یہ مسجد ہے. اس کا ادب بھی سیکھنا. کہ تو رمضان میں 5 ٹائم ہمیں آتے مسجد میں، اب اس کے کیا کیا آداب ہے، مسجد میں جانے کا طریقہ، استنجا کا طریقہ، یہ تمام چیزیں جو ہے مسجد کے آداب وغیرہ یہ بھی سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے. یعنی ہر چیز کا سلوشن جو ہے علم سیکھنا. اور علم سیکھنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا، ہمارے اجتماعات سے آپ جڑے رہیں اور خود کورسز کریں، آن لائن کورس کریں. اور آپ کے محلے میں اگر کوئی چھوٹے بچے وغیرہ ہیں جو اچھے ذہین ہیں، ان کو آپ اگر غریب ہیں تو جو بڑے لوگ وغیرہ ہیں، اگر مائک سے میری آواز بھی باہر جا رہی ہے تو ایسے چھوٹے بچوں کو آپ عالم بنانے کے لیے بھیجیں کسی اچھے مدرسے میں. کوئی ایک بچہ آپ کے محلے میں جا کر اگر عالم بن کر آ گیا، مفتی بن کر آ گیا، وہ خود پورے محلے کو سدھارے گا، وہ خود پورے محلے کے لوگوں کو فتویٰ دے گا. آج کتنی زیادہ ضروری ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑا ہو گیا، اب طلاق ہونا، انہیں بول ڈالا طلاق پر، کس کے پاس جانا؟ وکیل نہ کہنے گیا تو حل ہوتا نہیں. مفتی صاحب جو قاضی صاحب رہتا، جو عالم رہتا، وہ انہیں حل کرتا سے سب مسئلے. نذرانہ لیا، یہ سب شریعت میں یہ تمام چیزیں ہیں. شوہر کیا کی غلط کام کر ڈالا، بیوی کیا کی غلط کام کر ڈالی، اب یہ فیصلہ کون کرنا؟ اب گھراں کے جو بڑے بڑے آدمی رہتے ہیں انہوں پنچت کرے تو یہ حل نہیں ہوتا. جو دیندار رہتا وہ قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں انہیں مسئلہ حل کرتا. کبھی کبھار کتنی غلطیاں ہوتے ہیں، کبھی کبھار کھیڑے گاؤں میں ولیجز میں بھانجی سے نکاح کر ڈالتے، جیسے غیروں کے ساتھ وغیرہ رہ کر، یہ بھانجی سے نکاح نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے مسئلے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنا. تو میری گزارش ہے، کیونکہ چھوٹے بچے بہت زیادہ آپ کے محلے میں منڈرگی میں ہے، تو اگر آواز جا رہی ہے، میری پہنچ رہی ہے، یہ گزارش ہے تو ایک دو بچوں کو آپ تیار کروائیں. اگر خرچہ نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ آپ جیسے یا ہم جیسے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے اس بچے کا رہنے سہنے کا جو بھی ہے انتظام کرا کے، اب رمضان کے بعد ایڈمیشنس ہوں گے تو ایک بچہ بھی اگر عالم دین بن کر، مفتی بن کر اگر آ گیا تو پورے محلے کو یا پورے گاؤں کو وہ سدھارے گا.
اور وہ جب تک بیانات کرے گا، جب تک وہ فتویٰ دے گا، جتنی کتابیں لکھے گا، جتنی تقریریں کرے گا، جتنے لوگوں کو سکھائے گا، ان سب کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے اس بچے کو عالم بنانے میں جتنی محنت کی، کوشش کی، ان سب کو بھی ثواب ملے گا، پیسے کے لحاظ سے بھی، قربانی کے لحاظ سے بھی۔ تو کوشش کریں کہ تمام چیزیں ہیں، اور آن لائن کورسز آپ کر لیں، اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، جہاں جہاں بھی آپ جائیں، سٹی میں، دوستوں میں، کینٹین میں، بازاروں میں، سب کو بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں، اور پابندی سے آپ یہاں پیر کے دن جو اجتماع ہوتا عشاء میں، سب کو بھی دعوت دو، سٹی والوں کو بھی۔ بھائی ہر بار نہیں آ سکتا، مہینے میں ایک ٹائم تو آپ منڈرگی میں شادی ہے تو تمہارے سٹی والے نہیں آتے نہیں، منڈرگی میں غیر گنیر سٹی والے نہیں آتے، تو ویسا ہر بار نہیں آ سکتے گا تو وار میں مہینے میں ایک ٹائم تو اجتماع بلا لو، کیا ہوتا۔ یہ دعوت اور زیادہ اہمیت ہے، سمجھے، تو اس کے لیے کوشش کرو۔ اور آپ خود بھی ہمارے جو سٹی میں 2-3 جگہ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کوشش کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں آپ انشاءاللہ اس میں حصہ لیں۔ اور رمضان میں جو ہے 10 دن کا اعتکاف ہماری مسجد میں ہوگا، یعنی آخری جو 10 دن رہتا پورے مسجد میں ہی اعتکاف رہتا، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کا ایک شیڈول ہم نے بنایا ہے، تو وہ 10 دن کا اعتکاف آپ رہنے کا، اور 10 دن کے اعتکاف کے لیے آپ تیاری کریں، اور جو بھی پروگرامس ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔